السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ پیارے بھائیوں، سندھ میں ضلع سانگڑ کے علاقے میں اونٹنی کی کھیتوں میں گھسنے سے ایک ظالم جاگیردار نے اونٹنی کی ٹانگ کو کاٹ ڈالا۔ اس غریب اور بے زبان جانور کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ اس ظالم کی زمین پر کیوں گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے ظلم کی یاد کو تازہ کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئی۔ شروع میں یہ قوم عادی ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ قوم بھی پہلے بھٹکی ہوئی قوموں کی طرح بت پرست تھی، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بد کردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائے کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائے۔ پیارے بھائیوں، حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابن یعنی حاملہ اونٹنی نکالیے، جب خوب فربہ اور ہر قسم کی عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ پیارے بھائیوں، چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت و تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتے پھرتے رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کے زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ اس قوم میں قدار ابن سالف، جو سرخ رنگ کا بھورے آنکھوں والا اور پست قد آدمی تھا، ساری قوم کی حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن قدار ابن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ پسناقہ کی کوچے کاٹ دے اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اور بولے: اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔
تو پیارے بھائیوں زلزلہ کا عذاب آ گئی۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی اتل پتل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تس نس ہو گئی، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید میں فرمان ہے کہ تو انہیں زلزلہ نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے رہ گئے، تو صالح نے ان سے منہ پھیرا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کی جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کی ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئی، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئی کہ یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا مگر تم خیرخواہوں کو پسند کرنے والے ہی نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئی زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ پیارے بھائیوں، عذاب کی زمین منحوس ہے۔ روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کے بستیوں کے کنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی عز و جل میں ڈوب کر روتے ہوئی اور منہ ڈانپے ہوئی جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔ پیارے بھائیوں، وڈیرہ شاہی کا انسانوں کے ساتھ تو ظلم و ستم عام ہے، لیکن اب جانور بھی ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ سانگڑ کے حالیہ اونٹنی کے واقعہ نے ہر احساس رکھنے والے دل کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک طرف وہ ظالم و جابر وڈیرہ ہے جسے ایک بے زبان پر ظلم کرتے رحم نہ آیا، دوسری طرف اس بے زبان سے ہمدردی رکھنے والے نرم دل انسان ہیں جن کو اس اونٹنی کا درد محسوس ہو رہا ہے، اس کے آنسو اور اس کی درد بھرے آہیں دل چھیر رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اونٹنی کے مالک نے پولیس میں بھی اطلاع کی، لیکن پہلے تو FIR کاٹے ہی نہ گئی، بعد از دیگرے سوشل میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے FIR تو کٹ گئی مگر نامعلوم افراد کے خلاف۔ پیارے بھائیوں، ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 تھے مگر تباہ پوری قوم ہوئی کیونکہ وہ اس ظلم پہ خاموش رہے۔ ہم اس ظلم پہ چپ نہیں رہیں گے، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا ہوگا، ورنہ یہ فرعونی وڈیرہ شاہی تمام زبان و بے زبان پر زندگی کو مزید تنگ کرتے چلے جائے گی۔ پیارے بھائیوں، یہ ویڈیو شیئر کرے، اتنا شیئر کرے تاکہ اس ظالم و جابر کو اپنے انجام تک پہنچے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔